السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، کچھ دنوں سے احباب ملک اور غیر ملک سے رابطے میں ہیں اور مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے عمران خان کے حق میں اور لاکھوں علماء کرام کے قائد ملت اسلامیہ امام و امام الحرمین حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے متفقہ موقف کے رد میں کچھ گفتگو کی ہے، تو اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ میں نے جب وہ گفتگو سنی، یقین مانے میں بہت ڈس ہارٹ ہوا، میرا دل دکھی ہوا کہ حضرت مولانا اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے 2-4 دن صبر کیا کہ ہو سکتا ہے حضرت مولانا اس کے بارے میں کوئی تعویل پیش کر دیں کہ پتہ نہیں میں غصے میں تھا یا مجھ سے بھول کے بات ہو گئی، تو میں خاموش رہا، میں نہیں بولا۔ تو آج ایک اچھے بھلے دن گزر گئے ہیں، تو تبصرے کا میرا حق بنتا ہے، اور میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت، میری اس گفتگو میں آپ پہ اعتراض بھی ہوگا، بھائیوں والا گلہ بھی ہوگا، دوستوں والے شکوے بھی ہوں گے۔ جب تک ہماری بات نجی محفل تک تھی تو سمجھانا چل رہا تھا، لیکن جب آپ آن ایئر آ کر اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ جب بات فرمائیں گے تو پھر جواب سننے کا بھی آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ہم سے دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا اس میں بہت پریشان ہیں کہ عمران خان کی حکومت چلی گئی اور باتیں کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی، رونے دھونے کا بھی تو حق دو کسی کو۔ خیر ہے، کوئی نہیں مسئلہ، نیا مسئلہ ہے، دل پہ لیا ہے، تو اس طرح کی تعریفات کے انبار لگا دیے ہیں تو چلنے دیں، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا۔ لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے، عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا، یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے۔ کچھ بھی اچھا کرے گا نا، وہ تو جو مخالف ہے نا، انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو۔ یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے۔ اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو۔ باقی رہا مولانا کا یہ کہنا کہ میری اسلامی ذمہ داری بنتی ہے، شرعی ذمہ داری بنتی ہے، میں آپ کی اصلاح کروں، قیامت میں آپ کی پکڑ نہ ہو، آپ اس کے ہر اچھے کام کے بارے میں بری تعویل کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مولانا، عصر کے وقت روزہ نہ کھولیں، روزہ مغرب میں ہی کھلتا ہے۔ آپ جڑ دیکھیں، بنیاد دیکھیں کہ عمران خان کے کوئی 2-4 جس کو آپ اچھے کام سمجھتے ہیں، اس کی تعویل اس انداز میں پیش کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ آپ باقی حکمرانوں کی طرح عمران خان کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کے ایک حکمران ہے، باقیوں پہ یہ الزامات ہیں تو اس پہ بھی کچھ الزامات ہیں۔ آپ کی بنیادی غلطی ہے مولانا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے واٹس ایپ پہ بھی آپ کو اور چند علماء کے ذریعے بھی آپ تک یہ بات کہلوائی تھی کہ یا تو آپ سیاسی مطالعہ کیجئے، آپ کا سیاسی مطالعہ کمزور ہے، آپ مضبوط کیجئے، آپ دلائل کی دنیا میں آئیے تو پھر سمجھیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں آپ کی بات کی، تو آپ کچھ سوچیے کہ معاملہ کیا ہے۔ مولانا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آپ کی وائس ہے، آپ کی آواز ہے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ عمران خان نے اگر کسی قادیانی کو مشیر خزانہ رکھا ہے تو آئینی طور پہ جائز ہے۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے عاطف میاں کو اقتصادی امور کا مشیر بنایا ہے۔ اس پر سوشل میڈیا پہ کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ تو جو عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے، تو اگرچہ آئین کی روشنی میں تو اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، قادیانیوں کو وزیر اعظم بنانے پر پابندی ہے، صدر بنانے پر پابندی ہے، لیکن ویسے کوئی بھی عہدہ ان کو دیا جا سکتا ہے قانون کی روشنی میں، تو قانون کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ مولانا، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ کو کس نے کہا جائز ہے؟ آپ دلیل دیتے ہیں غیر مسلم صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا، باقی سب بن سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میں کیا کہوں، ہمارے چائنا والے ہیں نا، جتنا ہنستے ہوئے وہ آنکھیں کھولتے ہیں نا، اتنی بھی آنکھیں آپ نے کھول لی ہوتی نا تو آپ کو پتہ چلتا کہ مینارٹیز خود کو مینارٹی ایکسیپٹ کریں، اقلیت ایکسیپٹ کریں، تب ان عہدوں پہ آ سکتے ہیں۔
قادیانی تو وہ دشمن رسول ہے جو خود کو اقلیت نہیں اصلی مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے آئینی طور پہ جائز نہیں ہے عہدہ لینا، اور آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی آئینی اور کانسٹیٹیوشنلی اسٹڈی کا حال ہے، یہ آپ کا لیول ہے، تو خدا کے لیے آپ ان معاملات میں نہ جائیے۔ میں نے کہا نا، میں بھائیوں والا گلا شکوہ کر کے کہوں گا، فیس بک پر بیٹھیے، یوٹیوب پر بیٹھیے، بسم اللہ کر کے شادی کے لطیفے سنائیے، گپ شپ کیجئے، دل بہلائیے، لڑکوں کو انٹرٹین کیجئے، بس اس طرح کے معاملات اور مسائل فضائل میں آپ چلائیے۔ سیاسی میدان آپ کا نہیں ہے، آپ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں مولانا؟ عمران خان کا نہ مجھے نہیں پڑتا میں نے کبھی ووٹ دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا۔ کتنے ہزار الیکشن پی ٹی آئی نے آپ کے کراچی سے لڑے ہیں کہ آپ کو بھول گیا، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا نہیں دیا؟ کھل کے بولیے، آپ اس کے حمایتی ہیں، کھل کے بولیے، یا کہیے میں نے دیا ہے یا کہیے میں نے نہیں دیا۔ یوں نہیں کہیے میں نے کتنے ووٹ دیے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے دیا ہے یا نہیں دیا۔ مولانا دو رنگی نہ کیجیے، یک رنگ ہوئیے، اور ایک بات کیجیے اور کھل کے کیجیے۔ کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو۔ ہر چیز کو گھما رہے ہو، ہر چیز کو گھما رہے ہو، اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہا ہے، ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا۔ یہ غلط ہے مفتی صاحب، اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ یہودیت کا پروردہ ہے، گولڈ سمتھ جیسے کٹر سکہ بند یہودی، اسرائیلی یہودی، سی ایف آئی کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل والے اس کو رشتہ دے رہے ہیں، اور آج تک وہ اس کی پشت پر ٹھہرے ہیں۔ جب اب اس کی سلیکٹڈ گورنمنٹ ختم ہوئی، جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بیساکیوں پہ ٹھہرا تھا، اور انہوں نے اس کی نااہلی دیکھی اور ان نے اپنی مدد اس سے ہٹائی تو یہ گر گئی۔ جب اس کی حکومت گری تو اس کے دونوں سابقہ سالے یہودی، زیک گولڈ اور اس کا پال گولڈ، یہ دونوں بیٹھ کر اس کے حق میں کہہ رہے ہیں یہ دوبارہ آئے گا، طاقت سے آئے گا، بہتر سے آئے گا۔ یہ بیرونی مداخلت نہیں ہے، یہ یہودی مداخلت نہیں ہے کہ گرائیں اس کو اور چیخیں کہاں سے نکلیں۔ آج تک یہودی اس کے ساتھ ٹھہرے ہیں، یہ یہودیوں کے لیے کمپینر بنا ہوا ہے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کو نہیں پتا، یہ انگلینڈ گیا، سکھوں کے پاس گیا، یہودیوں کے پاس گیا، عیسائیوں کے پاس گیا، نصرانیوں کے پاس گیا، صابیوں کے پاس گیا، ہندو کمیونٹی کے پاس گیا، مسلمانوں کے اسلامک سینٹرز میں گیا، لندن کی گلی گلی میں جا کے اس نے یہودی زیک گولڈ سمتھ کے لیے ووٹ مانگے ہیں۔ جو سی ایف آئی صرف یہودی نہیں ہے، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، آن آئر موجود ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ مفتی صاحب، اس کو یہودیت کے ایجنٹ پر یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ رہی بات آپ کی جماعت پی ٹی آئی کی، تو یہ کھلی کھلی بات ہے جو قائد محترم مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ اس پہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں، انہوں نے صاحب نے کہا کہ مجھے یہودیوں کے ایجنٹ کیوں بھلا کہتے ہیں؟ کہیں جی، میں اب پھر کہتا ہوں جی کہ جب میں نے بات کہی تھی تو سچی ثابت ہوئی یا نہیں کہ لندن کے میئر کے لیے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی امیدوار کے مقابلے میں کیا وہ اس سالے کے کمپین میں نہیں گیا کہ جس کے پیچھے پیرافلیکس لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہے سی ایف آئی، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، جی، اور جو اسرائیل کے لیے وہاں کام کر رہا ہے جی، تو آپ خود اس کی تائید کرتے ہیں۔ میری تائید تو آپ نے کیا نا، میرے اوپر جو تم الزامات لگا رہے ہو، تم لاؤ نہ، کوئی ہمت کرو، تمہاری حکومت ہمت کرے، نئی نسل آتی ہے، گھسی پٹے الزامات کو دوبارہ زندہ کرتے ہو تاکہ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ آج پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر میثاق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مدینہ تو یہودیوں سے اتحاد تھا نا، اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں، جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں، جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا، دوسرا ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کر دیتے۔ یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قوم نہیں سن رہی؟ ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا ہے جی؟ آسیہ والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظر ثانی میں جی،
اتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظرثانی کے لیے لے جاتے ہیں. جمائمہ نواز سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا. جو ہو چکا یہی فیصلہ تھا. گولڈ سمتھ کے بیٹے کی انتخابی مہم کے لیے برطانیہ گئے یا نہیں گئے؟ ایک پاکستانی نژاد اور مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسا یہودی کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی رشتہ برقرار رکھا اور اس کی انتخابی مہم میں گئے یا نہیں گئے. مولانا نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہودیوں سے ووٹ مانگے ہیں، بلکہ یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے اور بطور ایجنٹ ہی آپ نے کام کیا. یہ قائد ملت اسلامیہ کا 10 سال سے موقف ہے اور آن دا ایئر موقف ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتے ہیں جو بات میں نے دہرائی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب زیک گولڈ یہودی کی کمپین میں لنڈن گئے ہیں اور یہ آن دا ایئر موجود ہے. انہوں نے اس یہودی کے لیے ووٹ مانگے ہیں مسلمان صادق خان میئر آف لنڈن کے مقابلے میں. کیوں؟ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے، CFI لکھا ہوا ہے، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل. یہ یہودی جماعت کی دعوت پر وہ گفتگو کرے، ان کی ڈائس پہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ ملک پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. ہمارے پاسپورٹ پر موجود ہے، آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہم اپنی فلائٹ کو وہاں نہیں بھیج سکتے، ہماری فلائٹس نہیں جا سکتی. تو یہودیت کے ساتھ تو ہمارا ہی معاملہ ہے. ناجائز بچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا ہے. تو یہ ان کے لیے ووٹ لندن میں مانگنے کیوں جاتے ہیں؟ کس بنیاد پہ جاتے ہیں اس کے لیے؟ آپ میرے سادہ لو مسلمانوں کو کہتے ہیں آپ کے گلے پڑ جائے گا اس کے بارے میں بات کرنا. مولانا آپ کے گلے نہیں پڑے گا. آپ کیوں چھپاتے ہیں کہ اس نے یہودیت کے لیے ووٹ مانگے ہیں؟ آپ کیوں چھپاتے ہیں کہ قادیانیوں سے اس نے ووٹ مانگے ہیں؟ مرزا مسرور کے پاس بندے بھیج کر اس نے ووٹ مانگے ہیں. دوسری بات مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے، آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفا میں، اسرائیل نے اس کو اجازت دے دی ہے، بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا. جی آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کے 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کی جماعت PTI کے ذمہ دار اور سرکردہ لوگ اس وقت کے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کے پاس گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، اور اس نے انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے نادیہ رمضان چودھری آپ کی ترجمان کے سامنے، PTI کے ترجمان کے سامنے. السلام علیکم، میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے، آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں، انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم، یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریق کے ساتھ. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے؟ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ تحریک انصاف کی ہیں. چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے، ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا. آپ کے اخبار میں چھپا تھا. یہ تو حال ہے سیاست کا آپ کے لیڈر کے بقول. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے. اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے. ٹھیک، ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکریمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں، اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لاء کا 74 کے لاء کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس، نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن آپ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف، جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے
उस वक्त मैं पाकिस्तान में था और आपने पूछा ही है तो मैं बता देता हूँ सारों के सामने ही। और मैं वहाँ जमात अहमदिया पाकिस्तान का हेड था, नाज़िर आला था। उस वक़्त इमरान खान साहब ने एक साहब को भेजा मेरे पास कि हम नई पार्टी बन रहे हैं, हमें आप इलेक्शन में वोट दें। हमने कहा ठीक है, आप बड़े इंसाफ पसंद हैं, अल्लाह ताला वो कामयाब करे, और जहाँ तक वोट का सवाल है हमारे पास तो वोट है। मैंने कहा नहीं, आप दें तो आइंदा फिर हम असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका हक होगा। मैंने कहा एक पहली बात तो ये है कि किसी को इतनी ज़रूरत ही नहीं है मौलवी के खौफ से कि इस कानून को रिपील करे। आप रिपील नहीं कर सकते इस जो कानून बन चुका है, राइट। दूसरे ये है कि पहले आप असेंबली में आएँ, आपकी आवाज़ हम सुनेंगे, देखेंगे कुछ है भी, तब तो हम वोट देंगे। हमने तो अब तो तजर्बा करना है पॉलिटिशियन को। पहले हमें क्या पता, भुट्टो साहब को हमने वोट दिया था, उन्होंने हमें गैर मुस्लिम बना दिया है। लेकिन जो मैनिफेस्टो है उसमें तो वो मैनिफेस्टो तो उनका भी यही है। किस पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि जो कि पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, किसी पार्टी का है? लेकिन वो तो पावर में हो के कर रहे हैं। फिर आप भी पावर में आएंगे तो हम इंशाल्लाह आप देखेंगे, जब आपने इंसाफ किया तो हम अगला वोट आपको दे देंगे। थैंक यू। उसने कहा मुझसे तो आपकी जमात के चेयरमैन साहब ने भी मुझसे वोट मांगे थे कि हम आपको आपका हक दिलाएंगे, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन देंगे, मजहबी आज़ादी। मैंने कहा जी आप नहीं दे सकते जब तक ये पगड़ी वाला मौलवी असम्बली में मौजूद है। मौलाना के बारे में वो वहाँ बैठ के डर रहा है। तो हम पूछ सकते हैं कि आपने कादियानियों से वोट क्यों मांगे हैं? आपने बंदे क्यों भेजे हैं वहाँ पर जो मुल्क पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, आइन जो उन्हें हक देते हैं वो नहीं मानते? आप उनसे वोट लेने पहुँच गए। वो इस्लाम नहीं मानते, कुरान नहीं मानते, शरीयत नहीं मानते, दीन नहीं मानते, मज़हब नहीं मानते, अलग बात है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, हमारे मुमलिकत खुदादाद, अल्लाह इसको कायम और दायम रखे, उसके आइन और उसके कवानीन को तस्लीम नहीं कर रहे, और आपकी जमात उनसे वोट मांग रही है। क्यों? कादियानियत से आपका क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक है? आप ये क्यों छुपाते हैं कि इमरान खान ने मिर्जा मसरूर से अपने लिए मदद मांगी है? आप ये बात क्यों छुपाते हैं कि टोरंटो सिटी ऑफ द कनाडा में कादियानियों ने इज्तिमा करके से कहा हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरा करने का वक्त आ गया है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप क्यों छुपाते हैं इसकी आसमा हदीद जो इसकी MMNA है, उसने वाला आल इब्राहिम कहकर कहा, इससे मुराद यहूदी हैं, लिहाजा किबला उला यहूदियों को दे देना चाहिए। और इसने इजराइल के लिए इसके लड़कों ने बाकायदा तहरीक चलाई, जब फंसे तो स्पीकर के जरिए इनकार करा दिया। आप ये बात क्यों नहीं बताते इनको कि इसकी यारियां इस हद तक गैर मुस्लिमों के साथ मजहबी तौर पे हैं कि यूरोपीय यूनियन कहती है हमने $9 मिलियन खर्च किए हैं आसिया की रिहाई के लिए। इमरान खान यहां से कहता है मैं आसिया को छोड़ रहा हूं। You will find that Asia will be leaving very soon. What are we talking about? Days, weeks? I think weeks. We're talking about weeks. Is that your decision to let her go? There's a little bit of a complication, and I can't speak on the media about it, but I can assure you she's safe and she will be leaving in weeks. Imran Khan hurries off. First Secretary of State, you'll be aware of my interest in the Asia Bibi case that has been ongoing in Pakistan. It raises questions about the rule of law programme and whether it can be considered good and effective, whether the programme itself can be considered effective and whether the programme as well can be considered good value for money. It's £9.32 million of ODA money and an undisclosed amount of non-ODA money. And given the situation that we're seeing with the mob running rampant against the specific judgment of the Supreme Court of Pakistan, it does rather raise some questions for our own funding. I was wondering if you could tell me how you feel that money is being spent. I think that it's being spent in line with what are National Security Council objectives and the agreed NSC approach to Pakistan. Pakistan remains, as Mr. Tugendhat knows, a very important strategic partner for the United Kingdom. Working with Pakistan
is important in our efforts to understand and to disrupt and defeat both terrorist and extremist groups. We will try, we have already now ensured full protection for our minorities. We have, I won't go into detail, but there's one element where we still have a problem. But what we have done, no government has done before. And I'll give you an example, that there was this case of Asia Bibi. She was this Christian woman who was jailed, and no judge would try them because of blasphemy, and because of the strength of one particular group, which had the previous government was held hostage by the group. They came in and they literally blocked the roads, and people were scared of that group. So when the judgment was given to free her by the Supreme Court, the same group then threatened. They came out on the streets. They were rioting for 2 days, and the stage was held hostage for 2 days. But this is the first government that on the next opportune moment actually took them out. We put them in jails. We just completely, and Asia Bibi was then safely, she came out, and then she wanted to leave the country, and we helped her. We helped her. So all I'm saying is that this government you will see that it will treat its minorities as equal citizens. फिर आसिया को छोड़ के वहां पर अमेरिका में क्रेडिट लेता है। आप ये बात क्यों नहीं बताते? आप बताइए। आफिया सिद्दीकी, आप उस सिटी में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, जहां से उस हमारी बहन को उठाया गया, अमेरिका में वो पहुंचाकर कैद कर दी गई है। आप बड़ी बात तो करते हैं। हजरत मुआविया के दौर में राजा दहर के पास दीबल में हजरत मुआविया के जासूस आए थे। इस्लामी रोबो दबदबा तो बताते हैं, ये नहीं बताते कि जब ये ट्रंप से मुलाकात करने गया, पाकिस्तानी साफी औरत ने इससे आफिया सिद्दीकी मुसलमान बहन के लिए सवाल किया तो इसकी टांगें कांप गई। नो कमेंट। Question, please. Yes. One question, please. Tayyiba Zia from Noaibad, Pakistan. Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, things discussed, so that would be for afterwards. Mr. President, we'll be discussing it. आपने मुझे देखा नहीं वाशिंगटन में सवाल उठाते? आपने देखा नहीं जब इमरान खान वाशिंगटन आया और ट्रंप के साथ बैठा था तो किसने सवाल उठाया था कि आप ये को कब रिलीज करेंगे? वो मैं थी। किसी टीम में राब्ता किया या उन्होंने कुछ कहा? पीएम साहब की बोलती बंद हो गई, पीएम साहब की जान निकल गई कि मेरे को ट्रंप बैठा था इस बीबी में सवाल की करता है। मैं एहो जा बुज़दिल पीएम ही नहीं मानती। आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसने कश्मीर बेच के रख दिया है? ये अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों से हटके कश्मीर के मामलात को कहां तक ले गया? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसने पाकिस्तानी मईशत को यहूदियों के IMF के यहां जाकर गिरवी रख दिया है, गुलाम बना दिया है? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसने खत्म नबुव्वत के नाम लेवा पर फायरिंग करके उनको शहादत दी है और उनको कत्ल कराया है? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इमरान खान ने नेशनल टीवी पे बैठ के कहा हम यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात नहीं तोड़ सकते, मैं सफीर को नहीं निकाल सकता, हम भूखे मर जाएंगे। ये बिकारी पने की इसने बुनियाद रखी। मौलाना, आप ये बात क्यों नहीं बताते? आप इस्लामोफोबिया के खिलाफ वो जाके इसने करारदाद पेश की। मुफ्ती साहब 155 MNAs रख के कौमी असम्बली में ये एक करारदाद पास नहीं करवा सका। उसके खिलाफ, फ्रांस के गुस्ताखों के खिलाफ आप बात करते, इसने ये काम किया और वो काम किया। आपको नजर नहीं आते इसके बुरे काम? आपको नहीं दिखता? और अगर नहीं दिखता और आप फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अपनी नजर दुरुस्त करें। और आपको पता है और आप छुपा रहे हैं तो कल क़यामत में पहली गर्दन आपकी पकड़ी जाएगी। सूरत में सूरत आज़ाब उसके आखिरी रकू में मौजूद है। और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार,
ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا. اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہیں گے اللہ ہمیں عذاب دینا ہے تو پہلے ان کو دے، ان نے ہمیں گمراہ کیا تھا. میں نہیں سمجھتا آپ ان میں ہیں، لیکن اللہ نہ کرے آپ نے عمران کے غلط کرتوتوں پر پردہ ڈالا، اچھے ہر وقت اس کی اچھائیوں کے بارے میں بات کی اور اس کے بارے میں اس طرح کی بات کی جیسے آپ پی ٹی آئی کے یوتھی مفتی ہوں، تو یہ آپ کے گلے نہیں پڑے گا قیامت میں؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر. کتنا جھوٹ بولو گے آپ؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے. مفتی صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم سے بڑے شہر کراچی میں بیٹھے ہیں، کیوں امت کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ ایبسولوٹلی ناٹ اس نے امریکہ کو کہا ہے یا صحافی کے انٹرویو کے جواب میں خود ساختہ سوال کے جواب میں کہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس بی آر پاکستانی آرمی کا ترجمان اور اسپوکن پرسن میجر جنرل افتخار بابر نے اس کے ایبسولوٹلی ناٹ کے جھوٹ کا بھانڈا اسلام آباد کی ڈی چوک میں ایبسولوٹلی جھوٹ کے طور پہ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے. عمران خان آج کل جن نکات پر سیاست کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سب کی کھل کر نفی کر دی ہے. عمران خان نے اپنے بیانیے کی بنیاد جن باتوں پر بنائی وہ سب غلط قرار دے دی گئی ہیں اور حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عمل قرار دیا ہے. پاک فوج نے عمران خان ایک ٹی وی انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے آئے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے مگر میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. مگر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیر اعظم نے دیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ. آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں، ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا. یہ بھی عمران خان کے بیانیے کی نفی ہے کیونکہ ایک انٹرویو کے اپنے جواب کو بنیاد بنا کر عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہو، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا. اس بات کی بھی نفی ہو گئی. نہیں نظر آتا آپ کو کہ کوئی امریکہ نے نہ اڈے مانگے نہ ہم نے اڈوں کا انکار کیا؟ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی بات تو شاید آپ کو اچھی نہ لگے. جب یہی جملہ ڈی جی آئی ایس بی آر نے کہا اور عمران خان کی ٹانگیں کانپی کہ اب تو میرا مسئلہ خراب، فوراً مینار پاکستان کے جلسے میں تاریخی یو ٹرن مارا اور کہا میں نے انٹرویو میں نہ کی. یہ تمہاری حیثیت؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اس کو آپ ہیرو بنا رہے ہو. افغانستان سے امریکہ کی قاتل فوج 15 دن اسلام آباد میں عمران خان نے ان کو بغیر ویزا کے کیوں رکھا ہے؟ پورے ہوٹلوں کی سروسز پرووائڈ کیوں کی ہے؟ جہازوں میں بٹھا کر امریکہ کے پاس کیوں پہنچایا ہے؟ ٹرمپ سے مل کر جب آیا کہا میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں اور وہاں یہ اور وہاں وہ اور وہاں فلاں. اب تک ایجنٹی تمہاری اور اب یہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے. مولانا عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں، خدا را گزارا کریں، صرف عوام کو نہ ڈرائیں کہ اللہ کے ہاں اپنے حساب دینا ہے، مولویوں کا حساب بھی ہونا ہے اور آپ جیسوں کی اس باتوں پہ پکڑ بھی ہونی ہے جو آپ سچ کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بتاتے ہیں، ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں، ہڈن سائڈ اس کی ایک کر دیتے ہیں. مولانا اگر یہ امریکیوں کا یار نہیں تھا تو میں پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں میرے پاس 7 مارچ 2022 کو دھمکی آئی، 9 اپریل 2022 کی رات 12 بجے اس کی حکومت دفع ہوئی ہے. 1 ماہ 3 دن تک امریکہ کو بلایا، سفیر کو بلایا، ایمبیسیڈر کے سامنے کوئی سٹرائک، کوئی ہڑتال، کوئی احتجاج پیش کیا، بلکہ ان کی فارن سیکرٹری کو شاہ محمود قریشی جیسے ترلے والے سفیر مل کے خوش ہو رہے ہیں
OIC के मुस्लिम ममालिक के इजलास में उनको बुलाया जा रहा है, और जब देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मेरी टांगें कांप गई हैं, फिर साजिश साजिश, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और आप जैसे मुफ्ती भी उनके साथ मिलकर यही बातें कर रहे हैं और उल्टा लोगों को दीनी मंजन बेच रहे हैं। आपको कल क़यामत में पूछोगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुफ है ऐसी सोच के ऊपर, आपसे पूछ नहीं होगी। आप जो एक बात करके एक बात छुपाएं, कब तक हम खामोश रहेंगे आपकी इन गलत बयानियों पे? कब तक खामोश रहेंगे और हम बैठे रहें बस जो मर्जी आए करते रहे? मीर भी क्या साधा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यही चक्कर आपका चल रहा है मौलाना, कुछ गुजारा करें, कुछ मामलात देखें। मैं जब गवर्नर हाउस गया हूं वजीर आजम से मिलने के लिए, एक कप चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली है। इमरान खान के दौर में एक चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली। वहां गवर्नर हाउस में लोगों ने बताया, क्या बताया कि आज से पहले जितने वज़रा थे, जब मेहमान आते थे लाखों रुपए का बजट था उनका, लाखों रुपए का, जो मेहमान फोड़ते थे यहां बैठ के। वजीर आजम ने आते ही वो सारा बजट क्या कर दिया, खत्म। कि गरीब मुल्क है, इसको इतनी अय्याशी कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेहमान आए चाय पिए पतली गली से निकलें। अच्छा, फिर लोगों को आप कहते हैं मैं गवर्नर हाउस में गया, इतना किफ़ायत शारी है, हमसे चाय भी नहीं पूछी, कुछ वहाँ खाना पीना भी नहीं है इसका। मौलाना, इसके वज़ीर आज़म हाउस के ज़रा 2 माह के वहाँ के खर्चे उठा कर देखें कितने अरब रुपए हैं। क्यों क्यों भाई, क्या हुआ? OIC के हुक्मरान आए, वो ज़राए ख़ारजा आए, उनके लिए जितनी गाड़ियां रेंट पे बुलवाई, उनका रेंट उससे भी ज़ायद बन गया। जो नवाज शरीफ की गाड़ियां जो वजीर आज़म हाउस में थी, उसकी पकड़ के इसने बेच दी थी। और जो चाय का दूध इनका कितने करोड़ों का पड़ गया, उसकी 4 भैंसें उठाकर बेच दी, वो तो पूरे के पूरे उससे डबल खर्चा। आपको ये खर्चा जो चाय नहीं मिली, मैं कहता हूँ गलत किया उसने। एक आलिम दीन आया तो उसकी इज्जत तो करनी चाहिए थी। आप हमारे पास आते, हम तो चाय के साथ आपको बिस्किट भी खिलाते, उसने आपको चाय भी नहीं दी और आप उसकी बुराई को अच्छाई पेश कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर वो इतना किफ़ायत शार है, इतना मुल्क का टैक्सेस बचाने वाला है, मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, वो रोज़ाना बनीगाला से वज़ीर आज़म हाउस 15 किलोमीटर का सफ़र क्यों करता है हेलीकॉप्टर पे? 3 लाख रुपए पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे का रोज़ाना टीका लगा के जाता है, और आपको एक प्याली चाय नहीं पिलाई तो आप चाय की प्याली में तूफान बरपा करके उसकी तारीफें करने लग गए हैं। मौलाना याद रखें, ये वो चीज़ है जो आगे से अगर आप छुपाएंगे तो पीछे से इसकी चीज़ नजर आएगी, और पीछे से छुपाएंगे तो आगे से कुछ नजर आएगा। कहां तक इनके मामलात को आप लेकर चलेंगे? कुछ गुजारा करें। लूली, लंगड़ी, बहरी, अंधी, गूंगी तावीलें तो आप कर रहे हैं, जो आप उलमा को बैठकर और बाकी आवाम को बैठकर कहते हो आप तावीलें नहीं करें। उलमा ही ने ये काम किया, 20 पॉइंट जमा किए हैं। 20 काम इमरान खान के ऐसे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किए। वो बहुत पॉजिटिव काम है उसका। यूनाइटेड नेशन में जाके इतने मजबूत अंदाज से कश्मीर का इशू खड़ा करना, इस्लामोफोबिया को मंजूर करवा लेना, यूनाइटेड नेशन में जाके जहां जा रहे अपना शलवार कमीज पहन के जाना, अपने कौमी लिबास को फरोग देना, उर्दू को फरोग देने के लिए भी बहुत से इक़दाम किए हैं। 20 काम इसके उलमाए कराम ने गिनवा दिए हैं। जरा मुझे उन बूथियों तो दिखाएं, उन उलमाए हक की जो 20 काम का लिस्ट इसकी बता रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं, और 20 काम तुम इसके अहले हक वाले लेकर आओ, उस 20 के 40 पंचर इसके किरदार से न करके दिखाएं तो फिर कहना कुछ और करना कुछ। मौलाना क्या कह रहे हैं? 20 काम, शलवार कमीज पहनी, इससे पहले किसी ने नहीं पहनी। थोड़ा गुजारा करें, मैं 100 में आप 20 रिकॉर्डिंग करें और बिस्मिल्लाह करें, फिर उसके जवाब का इंतजार भी करें। जब आप आएंगे ना इस मैदान में इंशाअल्लाह ताला जवाबात की पूरी लाइन मौजूद है। 2-4 पॉइंट की बातें आप करते हैं, 20 काम आपको मौजूद है, आपको बाकी इसकी तरतीबें मौजूद नहीं है। इसराइलियों के साथ इनकी याराने, यहूदियों के घर में इनके खाने, और मोदी के फोन का इंतजार और उसके लिए दुआएं करना, कश्मीर को बेचना, डॉलर को 200 तक पहुंचाना, बाकी मामलात में IMF को जाकर यहूदियों को गिरवी रख के देना, पाकिस्तानी मईशत, आसिया मसीह को रिहा करना, आफिया का नाम न लेना, मुशीर कादियानियों को लगाना, और दाढ़ी वाले 2 नंबर 80%, 20 के ऊपर मुझे शक है। ज्यादातर ये जो दाढ़ी वाले सियासत करते 2 नंबर ज्यादातर, मैंने कहा काली साहब को कहा था, मैंने कहा 80%
20% दाढ़ी वाले करते हैं, 80% दोनों लाए और 20% बिल्कुल। इस तरह की बातें करना और करतारपुर को मक्का और मदीना के हम मिसल यहूदी सिखों के लिए करार देना, मौलाना खत्म नबूवत वालों पे गलियां और बाकी वहां पर फलां फलां, ये सारे काम भूल जाएंगे। और 20 बनाए हैं, कौन से उलमाए कराम की बात करते हैं? किन उलमाए कराम की? कराची ता खैबर एक शेखुल हदीस नहीं है जो जमीयत उलमा इस्लाम के इस मौक़िफ़ का मुखालिफ हो, एक वो मुफ्ती नहीं है जिसकी 4 बंदे फतवा सुनते हो और वो दलाल की दुनिया में बात करता हो, टाउट न हो, वो मौलाना के मसाइल का मुखालिफ हो, मौलाना के मौक़िफ़ का मुखालिफ हो। एक खानका का पीर नहीं है जो इस तरह हो। आप बैठ के बात करते हैं, मौलाना थोड़ा गुजारा करें। रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में दुख्तरान कौम को नचवा नचवा कर, गाने सुनवा कर, उसके बाद ये कहने आ जाएं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप इस पर पकड़ करके इनकी दुरुस्तगी नहीं कर सकते तो या इनकी हिमायत छोड़ दें या 100% इनका होने का ऐलान कर दें, कुछ तो गुजारा करें। कुछ भी अच्छा करेगा ना वो तो जो मुखालिफ है ना उन्होंने कीड़े ही निकालने और यहूदी एजेंट ही बोलना है उसको। हर चीज को घुमा रहे हो, हर चीज को घुमा रहे हो और सारे काम यहूदियों के खिलाफ कर रहा है, ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर यहूदी एजेंट होने का। ये गलत है। आप कह रहे हैं ये यहूदी एजेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मौलाना अपनी हैसियत को देखो और कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम के इस मौक़िफ़ को देखें। कराची ता खैबर एक शेखुल हदीस मौलाना का मुखालिफ नहीं है। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, हजारों मदारिस हैं, मौलाना उनके सरपरस्त आला हैं। पता नहीं आप फिर विफाकुल मदारिस के बाद सामने भी शायद इस तरह कहना शुरू कर दें कि विफाक वालों ने हमें निकाल दिया, हम उन हज़ारों उलमाए कराम में नहीं है, हम कैसे माने। पता नहीं इस तरह की कोई तावील कर दें या ना करें, अल्लाह जाने। लेकिन पाकिस्तान के तमाम शयूख़ुल हदीस, तमाम मुफ्तियान कराम, तमाम उलमाए कराम, तमाम मशाइखान तरीक़त मौलाना के पीछे ठहरे हैं और वो उसके मौक़िफ़ इस मसले पर हर्फ़ आखिर समझते हैं। और मौलाना ने जो मौक़िफ़ कायम किया है उसकी किसी ने मुखालफत नहीं की। आप क्या कह रहे हैं? सियासी मुखालफत होने के बावजूद मौलाना समीउल हक रहमहुल्लाह आखिरी तकरीर में क्या फरमा गए कि इमरान खान तुम जलील होकर निकलोगे, और वो जलील होकर निकला। या ये फैसला वापस दिलवाए, अगर ऐसा नहीं करता तो मेरा यकीन है कि उसकी भी जिल्लत के दिन आ गए होंगे। अल्लाह ताला इसको जलील और ख्वार करके जलील करके निकालेगा। यानी मौलाना का सियासी मुखालिफ आलिम दीन भी उनकी इस मामले में इनकार नहीं करता। मौलाना का मौक़िफ़ जब उरूज तक पहुंचा और बता दिया कि इसने यहूदियों के लिए वोट मांगे, कादियानियों से वोट मांगे, कादियानियों से यारी रखी, कादियानियों को मुशीर बनाया, कादियानियों के मामला सब कुछ मामला साफ करके सामने आया, तो फिर आप जैसे मामलात आ गए, इमाम काबा के पीछे आप और हम जैसे सारे जाकर नमाजें पढ़ते हैं। इमाम काबा शेख खालिद अल गामदी मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नमाज पढ़ते हैं। आने यार नहीं, आप देख नहीं चुके। तो जो इमामुल हरमैन है, मौलाना इमामुल हरमैन का भी इमाम है, इमामुल हरमैन है, आप उसके मौक़िफ़ से इख्तलाफ करके डटाई करके सामने आ जाए कोई यहूदियों का एजेंट नहीं है। अपने दिमाग को अपडेट कीजिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेटिंग से काम नहीं चलेगा। मौलाना आप क्या लेकर चल रहे हैं? अपने दिमाग को दुरुस्त कीजिए, या पीटीआई ज्वाइन कीजिए या फिर खुला खुला अपने मौक़िफ़ का ऐलान कीजिए। मुफ्ती साहब, जब आपकी इन बातों की तस्दीक आपके उस जामिया से की जाती है, जामियातुर रशीद, हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह के इदारे से, जिससे आप मुताल्लिक़ हैं, रिलेटेड हैं, वहाँ के उस्ताद हैं, आम तौर पर आपकी पहचान वही इदारा है। इदारे के ज़िम्मेदारान आपकी इस राय को ज़ाती राय कहकर मामला साफ कर देते हैं। तो मैं हैरान हूँ, आपकी कैसी ज़ाती राय है जिस पर आपका इदारा भी मौजूद नहीं है आपकी पुश्त पर, और दुनिया में ये तारुफ है कि जामियातुर रशीद की राय है, तो ऐसी राय जामियातुर रशीद की राय कैसे हो सकती है? तो इसीलिए आपकी ये ज़ाती राय है या जामियातुर रशीद की राय है, इंतहाई कन्फ्यूजन पैदा की जाती है और लोग समझते हैं जामियातुर रशीद के उस्ताद हैं। और मुफ्ती साहब, आपकी इन बातों की वजह से आपकी ज़ाती राय और दुनिया में जामिया का नाम जाता है। तो यकीन माने, मैं जामियातुर रशीद की पूरी मैनेजमेंट से भी एक बात कहूँगा कि मुफ्ती साहब की इस तरह की मुतनाज़ा गुफ्तगू से, इस तरह की मुतनाज़ा बयानात से अवाम क्या समझती है कि मामला है क्या। यकीन माने कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, तो इस पर कुछ देखना चाहिए हज़रत कि आपका ताल्लुक़ किस इदारे से है, आप कैसी बात करेंगे तो आगे उस बात को कैसे पेश किया जाएगा। और मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, यकीन मानिए
آپ ذرا یہ بات سنیں جو آپ نے کہی ہے اور پھر میں اس پہ تبصرہ پیش کرتا ہوں. کیا آپ چونکہ فلاں جماعت کے ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، لہذا جو آپ کا لیڈر دوسرے پہ الزام لگا دے آپ نے اس الزام کو سچا مان کے اس پہ وہی الزام لگانے جو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں؟ یہ جائز ہوگا اسلام میں؟ آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو اب آپ نے مسلم لیگ پہ ہر وہ الزام لگانے جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے، جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ چونکہ جے یو آئی کے ہیں تو آپ نے اب جے یو آئی میں ہونے کی وجہ سے ہر وہ الزام جو اس نے پی ٹی آئی پہ لگایا آپ نے وہ لگانا ہے. بغیر تحقیق کے مان لیں گے. بھئی آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے، آپ وہ الزام اپنے لیڈر کے کہنے پہ کسی دوسرے پہ مت لگاؤ. مولانا آپ اس میں کہتے ہیں کہ اپنے لیڈر کی ہر بات کو لے کر دوسرے پر آپ بات کرنا شروع نہ کر دیں. مولانا بات اتنی ہوتی تو میں بھی آپ کی اس بات پہ حمایت کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر کر کے جمعیت علماء اسلام جو مذہبی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت بھی ہے، اور جو قافلہ شیخ الہند ہے، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہم اللہ، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، اور باقی تمامی اکابر حضرات کی باقاعدہ کوششوں سے، تائید سے، توثیق سے اور تصدیق سے اور ان کی قیادت سے پوری دنیا میں اسلام کا کام کر رہی ہے. اور بر صغیر میں اس جماعت کو 100 سال سے زائد ہونے کا زمانہ گزر رہا ہے. آپ نے اس کو بہت ہلکا لیا مولانا، آپ نے بہت ہلکا لیا. آپ وہاں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جے یو آئی کے ہیں اور آپ کا لیڈر کوئی بات کرتا ہے تو آپ بس جو مرضی آئے آپ اس کو دوسرے پر کر دیں گے، کہہ دیں گے. آپ کو تحقیق کرنی چاہیے. مولانا آپ کو سوچنا چاہیے کہ باقی جماعتوں کی قیادت اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں بڑا فرق ہے. جمعیت علماء اسلام کو قیادت رب کریم نے کوئی جاگیردار، کوئی لیڈر، کوئی وڈیرا، کوئی سرمایہ دار، کوئی دنیا دار اور دنیا آخرت کے معاملات سے بالکل غافل نہیں، ایک عالم دین قیادت دی ہے. اور وقت کے بہت بڑے بڑے جید علماء، علمی آسمان، شیوخ طریقت، شیوخ الحدیث جمعیت علماء اسلام کی قیادت کر رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ، کیا باقی جماعتیں، کیا پی ٹی آئی جو ان کی قیادت جملہ کہے گی وہ برابر ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے؟ مولانا آپ کیسے کہ اب جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو آپ اس میں ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کی قیادت بات کرتی ہے آپ اس کو لے کر آگے نہ چلیں، آپ تحقیق کریں. مولانا نے 2 دہائی قبل عمران کو یہودی ایجنٹ کا اور دلائل پہ کہا. اس وقت جمعیت علماء اسلام سے ریلیٹڈ ہم جیسے علماء کرام بھی حیران ہو گئے کہ مولانا کیسے کہتے ہیں، لیکن ہمیں قیادت پر اعتماد تھا. آج وہ حقیقت نکلی، سچ نکلا، ایک ایک بات سامنے آ گئی. اور اگر ہم آپ کے اس گمراہانہ فارمولے کو لیتے تو پھر تو ہم جماعت میں بغاوت کر دیتے. یار جماعت ہوتی ہی اپنی قیادت پر اعتماد کا نام ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام صرف سیاسی جماعت ہوتی. اس کا قائد دنیا دار ہوتا، عالم نہ ہوتا، شیخ الحدیث نہ ہوتا، شیخ طریقت نہ ہوتا، اور اللہ رب العزت کی نبی کا وارث نہ ہوتا تو آپ یہ جملہ کہتے. عجیب بات ہے مولانا، آپ نے اتنا ہلکا لے لیا. اللہ کا شکر، اللہ کا کرم کہ آپ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے وقت نہیں تھے، ورنہ وہ جب جمعیت کی قیادت میں کوئی جملہ کہتے تو آپ نیچے والوں کو یہی ورغلاتے پھرتے. نا 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 نا، آپ نے شیخ الہند کی بات کو نہیں دیکھنا، آپ نے تو اپنے لیڈر کی بات کی تحقیق کرنی ہے، پوری ترتیب میں جانا ہے. چاہے وہ دکاندار ہے وہ دکانداری چھوڑے، اپنی قیادت کو نہ مانے، پہلے جا کر مکمل تحقیق کرے. چاہے وہ ریڑی والا ہے، چاہے وہ عام بندہ ہے، چاہے وہ عام کارکن ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، جمعیت علماء اسلام کا ووٹر سپورٹر، ہر بندہ تحقیق کرنا شروع کر دے تب وہ یہ بات مانے. آپ کی قیادت کی بات پر اعتماد نہ کرنے کے آپ گمراہانہ فارمولے دیتے. کل حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کوئی جملہ کہتے، اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ وہاں بھی یہی کہتے. مولانا مفتی محمود فرماتے آپ وہاں بھی یہی کہتے. آپ کو نہیں پتا قائد کی مثال ڈرائیور کی ہے. ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے کہاں گاڑی تیز کرنی ہے، کہاں آہستہ کرنی ہے. کارکن اور سواری تو پیچھے سوئے ہیں، اسے کیا پتا کہ کہاں معاملہ. اس نے تو ڈرائیور پر اعتماد کیا ہے. افسوس جہاز میں بیٹھنے والوں کو تو آپ نہیں کہتے کہ تمہارے زندگی موت کا مسئلہ ہے، تم خود تحقیق کرو، تم پائلٹ کے اڑانے پر اعتماد کیوں کرتے ہو؟
آپ گاڑی میں بیٹھنے والوں کو تو نہیں کہتے کہ آپ گاڑی کے ڈرائیور کی کوالیفیکیشن چیک کرو, سچ چلا رہے جھوٹ چلا رہے. آپ ٹرین کے چلانے والے کو تو نہیں کہتے کہ اس کو چیک کرو پھر جا کر بیٹھو. مولانا آپ نے کون سی غیر مقلدانہ ذہنیت امت کو دینا شروع کر دی ہے. ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد ہے, اپنی قیادت پر اعتماد ہے. باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ہماری قیادت کی بات کو کمپیئر نہ کریں, کچھ تو گزارا کریں. کیا سوچ آپ نے لے لی ہے؟ میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا ہے, یہ دیکھیں. فقہ حنفی کے بارے میں مجھے بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے تھے بچپن میں. کچھ لٹریچر بھی میں پڑھتا تھا تو بہت زیادہ کہ پتہ نہیں قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں, تقلید شخصی, اور یہ جو آج کل بھی یہ بڑے ہاٹ ٹاپک چلتے ہیں لوگوں میں, اس لیے بھی کچھ اطمینان نہیں تھا کتابوں پر. لیکن جب بہت گہرائی میں جا کے پڑھنا شروع کیا, اسٹڈی شروع کی, تو الحمدللہ اس کا بھی ازالہ ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسا ایک مشہور ہے. سب مسلک برحق ہیں, کسی کی میں تنقیص نہیں کر رہا, لیکن الحمدللہ فقہ حنفی بھی قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہے. باقی اختلاف رائے ہے, وہ تو مختلف مسالک ہیں, وہ تو چلتے آئے ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے. جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں بچپن میں ایسی ذہنیت رکھتا تھا کہ ہمارے اکابر اور فقہا جو جملہ کہتے میں اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا, پھر بعد میں رب نے مجھے ہدایت دی اور فلاں اور فلاں, اور اب الحمدللہ مجھے فقہی عبارات پر اعتبار ہے. مولانا کہیں وہی بچپن والی ایک خاص ذہنیت آپ کی طرف لوٹ تو نہیں آئی, اور آپ وہی ذہن جمعیت علماء اسلام کے غیور کارکنوں کو دے رہے ہیں؟ مولانا جو قیادت فیصلہ کرتی ہے, ہو سکتا ہے ہر راز, ہر دلیل, ہر موقف اور ہر بیانیے کی بنیاد ہر کارکن کے سامنے نہ ہو. اعتبار بھی کوئی چیز ہے, اعتماد بھی کوئی چیز ہے. بھئی آپ ہر بندے کو کہہ رہے ہیں وہ اپنی قیادت کی, یا آپ مسلم لیگ کو تو کہہ سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کو تو کہہ سکتے ہیں, اور جس جماعت کے حکومت چلے جانے سے آپ اپنے دل کو گھلائے اور روئے جا رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی والوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام کو آپ اتنا ہلکا لیں, جس کی 100 سال علماء کی تاریخ ہے, قربانیوں کی تاریخ ہے. یار مولانا یہ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے کہا, جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ, مولانا نے کہا جھوٹ بولتا ہے وہ عمران خان. نہ اس سے اڈے مانگے گئے, نہ اس نے اڈے دینے سے انکار کیے. تو ایک انٹرویو کی بات ہے. اب دیکھیں, وہ کہتے ہیں امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے, میں نے ان کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. امریکہ نے اس سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں. یہ صرف اس سے ایک صحافی سے سوال کروا کے یہ ایبسلیوٹ ناٹ والی بات جو اس نے کی, یہ صرف ایسی مفروضہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت اس وقت موجود نہیں تھی. کہ امریکہ نہیں مانگے, انہوں نے انکار نہیں کیا, نہیں مانگے. تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا, شاید آپ نے بھی کہا, یہ مولانا کس بنیاد پہ کہہ رہے. اور جب پورے 1 ماہ بعد DGISPR فوج کے ترجمان نے کہا وہی بات جو مولانا نے کہی تھی, خدا کی قسم ہمیں اپنی قیادت پر شکر سے سر, فخر سے سر ہمارا بلند ہو گیا کہ ہماری قیادت نے پہلے وہ جملہ کہا ہے جس کو فوج کے ترجمان صاحب بعد میں تصدیق فرما رہے ہیں. امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے. عمران خان آج کل جن نکات پر سیاست کر رہے ہیں, DGISPR نے آج سب کی کھل کر نفی کر دی ہے. عمران خان نے اپنے بیانی کی بنیاد جن باتوں پر بنائی وہ سب غلط قرار دے دی گئی ہیں, اور حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عمل قرار دیا ہے پاک فوج نے. عمران خان ایک ٹی وی انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے آئے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے, مگر میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. مگر آج DGISPR نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے, اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیر اعظم نے دیا تھا, ایبسلیوٹلی ناٹ. آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں, ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے؟ دیکھیے, میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں, فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا. یہ بھی عمران خان کے بیانیے کی نفی ہے, کیونکہ ایک انٹرویو کے اپنے جواب کو بنیاد بنا کر عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. اگر میرا پیسہ باہر ہو, میرے بھی جائیدادیں باہر ہو, میں کبھی امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا. اس بات کی بھی نفی ہو گئی. مولانا آپ کو تو اپنی
उलमा की क़यादत पर एतमाद करते हुए जुमला कह लेना चाहिए था कि मौलाना फजलुर रहमान की बात और है, बाकी क़यादत के मामलात की बात और है। लेकिन आप बुग़्ज़ फजलुर रहमान के मूज़ी मर्ज़ में तो शरीक नहीं हो गए। उलमा का बुग़्ज़, जमीयत उलमा इस्लाम का बुग़्ज़ मैंने तो इन यूथियों में देखा है, ये उस मूज़ी मर्ज़ पे मुब्तला हैं जिनकी तायीदें आप कर रहे हो, और जिस सिलेक्टेड की आप बात कर रहे हैं ये उस उलमाए कराम के बुग़्ज़ की बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज तो गालिबन हकीम लुकमान रहमहुल्लाह के पास भी ना हो। मौलाना, आप पीटीआई के मुर्दा घोड़े में अपनी इस तरह की बातें लेकर आप इसमें रूह नहीं डाल सकते। पीटीआई के साजिशों के बयानियों को, पीटीआई के गलत नजरिए को, यहूदी एजेंटाना साजिश को पूरी दुनिया इस्लाम के मुसलमान जान चुके हैं। दीन से मोहब्बत रखने वाला तबका जान चुका है। आप जैसे मौलवियों की बातों और दुआएं से कभी इस मुर्दा घोड़े में रूह नहीं पड़ेगी। तुम लाख कोशिश करो, लाओ इमाम काबा जैसी शख्सियत को भी, तब भी आप इस मुर्दा घोड़े में रूह नहीं डाल सकते। लेकिन आप ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ तो सोचिए। कल आप कह दें मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम मिफाकुल मदारिस के कायद हैं, वो जुमला कहें, आप ना माने, आप पहले तहकीक करें। आप कहेंगे, आप कहेंगे मैं नहीं कहता। क्यों? वो एक आलिम दीन है, वो एक अथेंटिक है, वो शेखुल हदीस है, वो जो बात फरमाएंगे वो सच्ची होगी। मौलाना भी अथेंटिक हैं, जिस पर हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से लेकर एक एक पाकिस्तान का शेखुल हदीस, एक एक पाकिस्तान का मुफ्ती, एक एक पाकिस्तान का शेख तरीकत, एक एक खानकाह का पीर मौलाना की क़यादत में ठहरा है। तो मौलाना को वो फिरासत में, तदब्बर में, गौर व फिक्र में, तफक्कुर में, सियासत में, इल्म में, तजर्बा में, तहारत में, लिल्लाहियत और तकवा में मौलाना को एक बेहतरीन निशान मानता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं हजरत? आप उसके बारे में जुमला नहीं कह सकते थे कि उसने जो बात की है दलील की बुनियाद पे की। आप उल्टा हमारे कारकुनों को सिखा रहे हैं, आप तहकीक करो, आप तहकीक करो। मौलाना, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करो। फिर हम बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे हमारे खिलाफ, फिर आपने किसी और आलिम दीन को फ़ोन कर देना, मुफ्ती अब्दुल वाहिद हमारे खिलाफ यूँ कह रहे हैं। तो मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कहाँ जाए, कहाँ जाए? आपकी इस तरह की गुमराहाना बातों को लेकर आवाम हमारे पास आएगी, फिर हम खामोश हो के कब तक बैठें, कब तक निजी महफिल में समझाएं, कब तक पैगाम भेज के बताएं? मौलाना, आप चलते पे चलते जा रहे हैं और आप ऐसी ऐसी बातें और जमीयत उलमा इस्लाम को आम तराजू और पलड़े में रख के आप कंपायर कर रहे हैं। मौलाना, अब कुछ मामलात देखें, मैं बड़ा सेंसर रख के बात कर रहा हूँ। यकीन मानिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि भाइयों वाला शिकवा भी होगा, दोस्तों वाले एतराज़ात के जवाबात भी मांगूंगा। उम्मीद है आप मुस्बत तरीके से इसको देखेंगे, ठंडे दिल से इसको सोचेंगे, अपनी पीटीआई से मोहब्बत की वाबस्तगी को नहीं देखेंगे। मैं तो खुली खोला जुमला कहता हूं, अगर आपको सियासत में आने का शौक है फिर आप पीटीआई ज्वाइन फरमाएं, ताकि हम एक यूथी मुफ्ती होने की बुनियाद पे आपकी ट्रीटमेंट और आपकी तरतीब हम वही रखें जैसे हम बाकी यूथियों को समझते हैं। लेकिन आप जामियतुर रशीद के उस्ताद की आड़ में आप इल्म दीन की बात और मुफ्ती का लेबल लगाकर गैर सियासी होने की बात करके मुझे आपके गैर सियासी होने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ आप सियासी बने, क्योंकि आलिम दीन सियासत में पैगंबर का वारिस है, फिर बैठ के हम बात करें। आप इस तरह गैर सियासी होने का लेबल लगाएंगे और कंपेनर बनेंगे न्याजी एंड कंपनी की, तो इस तरह की 2 नंबरी मौलाना हम नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। लोग फिर हमें समझते हैं कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं या मैं जेयूआई का मुखालिफत कर रहा हूं। मैं ना जेयूआई का हामी हूं ना मुखालिफ हूं, ये आपकी सियासत है, आप जाने। और अगर मैं हामी हूंगा भी तो यहाँ मिंबर पे नहीं हूंगा, मैं निजी महफिल में किसी के सामने बता सकता हूं कि मैं किसको सपोर्ट करता हूं, ये मेरा यहाँ मिंबर पे टॉपिक नहीं है। और आखिर में आप फरमाते हैं मैं किस सियासी जमात का हूं, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा मिंबर पे, मैं निजी महफिल में बताऊंगा। मौलाना, लिबरल्स का यही तो मौक़िफ़ है कि इस्लामी सियासत मिंबर पे बयान न करो। आप आलिम दीन हैं, क्या सही बुखारी शरीफ आपने नहीं पढ़ी? क्या सही बुखारी में आपने किताबुल अंबिया नहीं पढ़ी? सही बुखारी की किताबुल अंबिया में बाब ज़िक्र बनी इसराइल नहीं पढ़ा? और आपने हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत को अंबियाए कराम की विरासत करार दिया और मेरे बाद मेरे उलमा, मेरे खुलफा आकर इस काम को संभालेंगे?
تو عالم دین تو سیاسی نبی کا وارث ہے. جیسے تبلیغ منبر پہ بیان کرنا نبوت کی وراثت کو اجاگر کرنا ہے، تدریس و تعلیم و تجوید، تصوف و خانقاہ کی بات کرنا، امامت و خطابت کی بات کرنا منبر پہ جائز اور پیغمبر کی وراثت ہے، ویسے سیاست اسلامیہ کی بات کرنا پیغمبر کی وراثت اور منبر پہ نبی کی بات کو اجاگر کرنا نبی پاک کی سیاست کی پھیلانے کی بات ہے. آپ منبر پہ سیاست کی بات نہ کرنے کا اشارہ دے کر اس لبرلز کے موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ اسلامی سیاست منبر پہ بیان نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو اپنے 2-4 بندے فالوورز کم ہونے کا ڈر ہے؟ مولانا یوں نہ کیجئے، ہماری طرف آئیے، ہماری طرح آئیے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نکال دیا جائے گا مجرم کو مومن سے کل قیامت میں. ہم نے ابھی سے نکال دیا. ہمیں نہیں چاہیے ان کے لائکس، نہیں چاہیے وہ فالوور جو قادیانیت کا اور جو یہودیت کے چربے کا حمایتی بیٹھا ہو. آپ یہ شلوار قمیض پہنا ہے، فلاں کیا، اس باتوں کو اٹھا کر یہاں بیٹھ گئے ہیں. مولانا جرت کیجئے، کراچی میں بیٹھے ہیں شیخ العرب والجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، خالق دین حال کراچی میں، یوں کپڑا لہرا کر کہو جج ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، پھانسی کی سزا تو دے. مدنی دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا ہے. عالم دین نے جو منبر پہ فتویٰ دی اس سے پیچھے نہیں ہٹا. یہ سیاسی عالم بھی ہیں، تدریسی عالم بھی ہیں، صوفی عالم بھی ہیں، خانقاہی عالم بھی ہیں اور معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں. وہ نہیں ڈرے. آپ منبر پہ ڈر گئے؟ میں موقف نجی محفل میں بتاؤں گا. مولانا ہمیں نہیں ضرورت نجی محفل میں بتائیں، ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں، ہمیں تمام باتیں معلومات میں ہیں. لیکن خدا را گزارا کیجئے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیے اور کچھ بریکیں لگا کر گفتگو کیجئے. پھر یوں نہ ہو آج میں شکوہ کر رہا ہوں، کل میں مستقل اس عنوان کو لے کر بیٹھ جاؤں. اور بہت سے کام ہوتے ہیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، نجی محفل میں سمجھا سمجھا کر ہم تھک گئے، پیغامات بھیج بھیج کر تھک گئے. مولانا آپ کو منتیں اور پتہ نہیں کیا کیا سے سمجھاتے ہوئے چھوڑ دیا. اب میں مجبور ہو کر یہ بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ کو سیاسی میدان یا جوائن کر لو، نہیں تو ہم سے پوچھ لو، آنے اور ہم سے کھلی اس مسئلے پہ ڈیبیٹ کر لو. ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کریں تو ہمیں کہنا کہ تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی یوتھی کی بات ماننے والے تھے. لیکن مولانا تھوڑا گزارا کریں. میں نے آپ سے گلے اور شکوے بڑے ہی جو ہے نا اپنے آپ کی معاملات کے اعتدال کو رکھ کر سامنے کیا ہے. امید ہے ذرا آپ اس پر غور کریں گے اور آئندہ اپنی پروگریس کسی پازیٹیو اور علماء کے معاملات کو سامنے رکھ کے کریں گے. اس طرح کے بچگانہ حرکتوں کے 20 کام والی بات نہیں کریں گے. امید ہے میری ان باتوں پر غور بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.